گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کرو۔ صبح اٹھتے ہی سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ فارغ اوقات میں یا رزاق پڑھیں۔ رات کو باوضو ہو کر سویا کریں۔ ہر نماز کے بعد اللہ کو رازق کہہ کر دعا مانگو، رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عرق گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ چائے معدے کی بھوک ختم کرتی ہے۔ خواب میں خود کو آسمان پر اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ کھانے کے بعد واک کرنے کے کچھ اہم فوائد۔ نکلا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا۔ عمر کم نظر آتی ہے۔ پیٹ میں گیس وغیرہ نہیں ہوتی۔ واک کرنے سے کھانا جلدی اور اچھی طرح ہضم ہوتی ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں تکلیف نہ ہوگی۔ ماہواری کے دوران روزانہ ایک کھجور کھانے سے ماہواری کا درد دور ہوتا ہے۔ دن میں صرف 1 سے 2 کھیرے کھانے سے وزن تیزی سے کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ صبح کے وقت سبز چیز غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کو واک کرنے سے سانس پھولنے اور دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو چقندر کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ روزانہ صبح گلاب کا پھول سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ صبح کو گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ اگر آپ دائیں جانب لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے اور سنت ادا ہونے کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا۔ ہمیشہ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو۔ دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا غریبوں کی جیسا ہونا چاہیے۔ عورت اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر شام کو چہرے پر لگائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شوگر کے مریض جوس یا پھلوں کا استعمال نہ کریں۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلد ہی بڑھتی ہے۔ خواب میں کالی بلی نظر آئے تو یہ حاسد ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں پانی نظر آئے تو صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہو جانے کی علامت ہے۔ وہ کپڑے جن کو خراب ہونے کی وجہ سے بیج سے دھونے سے منع کیا جاتا ہے لیکن داغ دھبے لگنے کی صورت میں بلیچ کا استعمال لازمی کرنا پڑتا ہے۔ ان کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے بیکنگ پاؤڈر اور لیموں کا رس ایک اچھے بلیچ کا کام کرتا ہے۔ کھیرا جھریوں کو ختم کر کے بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ انگور کھانے سے کالی کھانسی فوری رک جاتی ہے۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ انشاءاللہ چند منٹوں میں ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہو جائے گا۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کو شہد چاٹ لیا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو بدن پر عرق گلاب اور چنبیلی کے تیل کی مالش کریں۔ بدن کی جلد 70 سال جیسی جوان ہو جائے گی۔ 17 سال جیسی جوان ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائے، ایک ہفتے میں دبلی پتلی ہو سکتی ہے۔ لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات بلا ناغہ کھائے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ لپسٹک کے استعمال سے عموماً ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل اور گلیسرین ملا کر سونے سے
قبل ہونٹوں پر لگائی جائے تو ان کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ بنا پینا دمے کے لیے مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ چائے کھانے کے فوری بعد پینے سے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر مباشرت کرنے سے فالج کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کرنا صحت عطا کرتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل اسٹرابیری ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھیڑ، بکری یا بھینس کا دودھ شامل نہ کیا جائے؟ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ کھانا بناتے وقت پلاسٹک کا چمچ استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لکڑی یا لوہے کا چمچ استعمال کرنا بہتر ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں، ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد 1 کھجور منہ میں ڈال لینے سے کھانا اچھی طرح ہضم ہو جائے گا۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو خون پتلا ہونے کا مسئلہ ہو وہ پالک استعمال نہ کریں کیونکہ یہ خون کے جمنے کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ اس طرح شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر پالک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کرکے 1 بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں۔ چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ فالسے کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آنکھوں میں احمد نام کا سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ عصمت نام کا سرما